ان سے مراد جاہل لوگ ہیں۔ لولا یکلمنا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اللہ کلام کرتا ہے، ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا؟ او تاتینا آیا، یا اللہ پاک ہمیں کوئی نشانی بھیجے، ہم دیکھیں، ہم مانیں، ہم سنیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، کذالک قال الذین من قبلکم مثل قولہم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اس کی امت نے یہی باتیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلے بندوں نہ دیکھ لیں۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ان کے ساتھ مل گئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ماننے والے، یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے نشانی واضح بیان کر دی۔ سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ میرا مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی، سورج میرے محبوب، میرے رب کی ربوبیت کی نشانی، چاند میرے رب کی ربوبیت کی نشانی، زمین میرے رب کی ربوبیت کی نشانی۔ اللہ پاک نے ایک ایک چیز بنائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو دیکھو، میری قدرت کی نشانیاں جگہ جگہ پڑی ہیں، لیکن ان کی طرف بھاگنے والے کوئی یہودی بن گئے، کوئی عیسائی بن گئے، کوئی سائنس کے اندر اتنے ڈوبے، فلسفے کے اندر اتنے ڈوبے، منطق کے اندر اتنے ڈوبے کہ اللہ کی الوہیت کا انکار کر بیٹھے۔ لیکن جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما، کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے، رافع بن حریملہ ایک بندہ تھا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ سے کہیں کہ ہمارے ساتھ خود کلام کریں، اللہ ہمیں خود کہے کہ میں نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے، یا کوئی اور نشانی ہونی چاہیے، ایسے ہم نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے محبوب، ان چھوکروں کی، ان بے وقوفوں کی، ان جاہلوں کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اگر ساری دنیا بھی منکر ہو جائے، میں رب جو تیرا ہوں، میں رب جو تیرا ہوں۔ لیکن عاشقوں نے کمال کر دی، عاشقوں نے کمال کر دی۔ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے حوالے سے جب میرے نبی کی تصدیق کی باری آئی تو کمال کی تصدیق کی۔ آئیے ذرا تھوڑا سا میں آپ کو مدینے لے کر چلتا ہوں، مکے لے کر چلتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے فرمایا کہ وسلم فرماتے میں نے معراج کیا، میں رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا، میں نے جا کر 1,24,000 انبیاء کی امامت بھی کی، میں نے قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش سے بھی گزرا، میں نے جنت دوزخ کی سیر بھی کی، میں نے 7 آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات بھی کی، میں نے لامکان پر اللہ پاک کا دیدار بھی کیا، میں نے 50 نمازوں سے 5 نمازیں بھی کرائیں، میں پھر واپس آیا، ابھی کنڈی بھی ہل رہی تھی، ابھی پانی بھی چل رہا تھا، ابھی بستر بھی گرم تھا۔ عقل کے اندھے بول پڑے، لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوا مہینے کا سفر تو مکے سے فلسطین کا یروشلم کا بنتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اب آپس میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کی رٹ شروع ہو گئی۔ ادھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار خار والمزار جناب سیدنا صدیق اکبر سفر پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے، ابو جہل دوڑا گیا، کہنے لگا ابو بکر ایک بات تو بتاؤ۔ جی بتاؤ جی، کیا ایک رات میں کوئی بندہ یہاں سے فلسطین جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ یار بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ نہیں پہلے تم بتاؤ، بھلا ایسا بندہ کوئی دعویٰ کرے اس کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں بتاؤ کہاں کس نے ہے؟ ابو جہل کہتے ہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا، کیا یہ مہینے سوے کا جو سفر ہے کیا یہ ایک رات میں ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہو سکتا۔
فرمایا تیرا محبوب کہتا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا میرا محبوب کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے، میرا محبوب کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے۔ تو یارو یہاں پر میرے ابو بکر پاک سے ابو جہل کہنے لگا ابھی تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا، ابھی کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا تیرے لیے نہیں ہو سکتا، میرے لیے نہیں ہو سکتا، وہ تو رب کے محبوب ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حضرات اس وقار آئیے ذرا ایک اور حدیث پاک سنیے۔ جناب سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے ایماندار صحابی ہیں، اوسی صحابی ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنے سچے سچے صحابی ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرما میرے ایک اکیلے خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جزوی طور پر شان ہے، جزوی طور پر شان کسی کی بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب جناب فاروق اعظم اگر گواہی دیں گے 7 گواہ لانا پڑے گا، صدیق اکبر گواہی دیں گے 7 گواہ لانا پڑے گا، حضرت مولا علی گواہی دیں گے 1 کی گواہی 1 کی شمار ہوگی، 2 گواہیاں قبول ہوتی ہیں شریعت میں، دوسرا 7 لانا پڑے گا۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں سارے تمہارے مقامات اپنے مقام پر، لیکن جس طرح میری تصدیق خزیمہ نے کی ہے، میرا ایک خزیمہ ایک طرف کھڑا ہو جائے، یہ ایک اکیلا 2 کے برابر ہے۔ میرے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں۔ میرے آقا مسکرائے، میرے نبی نے کرم فرمایا، میرے نبی کی رحمت موج میں آئی، فرمایا خزیمہ خواب دیکھا ہے، تعبیر بھی تو ہوتی ہے نا، آگے بڑھو اس کو سچا کر لو۔ میرے نبی کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کمال کیسے ملا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے، ایک بدو گھوڑا بیچ رہا ہے۔ میرے پاک آقا، میرے کریم آقا، میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے گھوڑا خریدا، گھوڑا خریدا۔ ادھر ایک یہ ہے کہتے ہیں کہ اللہ آئے، اللہ کہے، اللہ باتیں کرے۔ نبی کے عاشقوں کا مقام کیا ہے؟ نبی کے عاشقوں کا کام کیا ہے؟ اب سنیے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اللہ پاک کیسے بیان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ میرے نبی نے گھوڑا خریدا، جب گھوڑا خریدا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیمت لینے کے لیے روانہ ہوئے، پیچھے مسلمان بھی تھے، وہاں پر کسی کو پتہ نہیں تھا۔ میرے نبی نے سودا کیا، انہوں نے گھوڑا دیکھا، گھوڑا بڑا قیمتی ہے۔ اوے بیچے گا بدو؟ جی بیچنا ہے۔ کتنے پیسے دو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمت دگنی لگا دی۔ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ آقا نے خریدا ہے، قیمت دگنی لگا دی۔ جب قیمت دگنی لگائی نا تو بدو لالچ میں آ گیا، پیچھے سے آواز دی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمداں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مل کر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دو پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر گھوڑا خریدنے خریدو، ورنہ میرا گھوڑا بک رہا ہے میں بیچ دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا زبان بند کر، میں گھوڑا خرید چکا ہوں، تو کیسے مکر سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں بیچا، اگر خریدنا ہے، اگر خریدنا ہے تو پیسے لاؤ، اگر خریدنا ہے تو پیسے لاؤ، گھوڑا خرید لو۔ میرے نبی نے فرمایا سودا طے ہو چکا ہے، میں قیمت لینے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اگر خریدا ہے تو پھر گواہ لاؤ۔ کون گواہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت ادھر مسلمان اور بھی کھڑے تھے، سارے چپ۔ لیس الخبر کالمعاینہ، ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم کیسے گواہی دے دیں؟ خزیمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ خزیمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خزیمہ کیسے گواہی دو گے؟ آقا آپ کی زبان پر، آپ نے جو کہہ دیا، آپ نے جو کہہ دیا میں نے خریدا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے، آپ نے نہیں خریدا؟ آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے کون سے دیکھا تھا؟ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے کون سی دیکھی تھی؟ آپ نے کہا دوزخ ہے،
ہم نے کون سا دیکھا تھا؟ آقا بڑی بڑی باتیں آپ کی زبان کی تصدیق سے ہم نے تصدیق کر دی ہے، تو یہ گھوڑے کا خریدنا اگر وہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے تو پھر آقا یہ معمولی بات پر آپ غلط بیانی کریں گے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں یہ بدو جھوٹا ہے، میرا مصطفیٰ سچا ہے۔ تو یارو ادھر وہ فاسقوں کی بات ہے، جب میرے نبی نے قرآن سنایا، کہتے ہیں کہ اگر تم سچے نبی ہو تو اللہ سے کہو ہمارے ساتھ کلام کرے، لیکن ادھر عاشقوں کی بات یہ ہے، کہتے ہیں آقا آپ نے جو کہہ دیا وہ سچ ہی ہے۔ آپ نے کہا رب ہے، ہم نے کہا رب ہے۔ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا جنت ہے۔ آپ نے کہا مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا۔ آپ نے کہا قیامت ہے، ہم کہتے ہیں ہوگی، یقیناً ہوگی۔ آقا جب اتنی بڑی گواہی دیں گے تو ہم کیسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے گھوڑا بھی خریدا ہوگا، کیونکہ میرے آقا ہم نے تو آپ کی زبان کو دیکھا ہے، آپ کی سیرت کو دیکھا ہے، آپ کی صورت کو دیکھا ہے۔ میں وہ حیرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔